شعبان المعظم کے فضائل و اعمال۔ مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے جس کی کم از کم 6 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20۔ آپ کوشش کر کے مبارک رات کی برکتوں کو سمیٹیے اور 20 رکعت ادا کیجیے۔ حدیث کے مطابق 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی ہو تو ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اوابین کی نماز کے مندرجہ بالا فضیلت صرف مبارک راتوں میں نہیں بلکہ سال بھر اس فضیلت کو صرف چند منٹوں میں بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مبارک راتوں میں ایسے اعمال کو تو اور بھی اہتمام اور توجہ سے اختیار کرنا چاہیے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز۔ صلاۃ تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں جن کو ایک سلام سے پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کی احادیث میں بڑی فضیلتیں منقول ہیں۔ انسان اس کے ذریعے کم سے کم وقت کے اندر جو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مبارک راتوں میں تو اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہونا چاہیے، خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ تسبیح کے فضائل۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگلے، پچھلے، قدیم گناہ، جدید گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر روزانہ، ہفتہ، مہینہ یا کم از کم سال میں بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنی پوری زندگی میں ہی کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس سے اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہگار ہوگے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہوئے اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو پڑھتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت چٹیل میدان ہے اور تیسرا کلمہ جنت کے پودے۔ تیسرے کلمے کے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تیسرے کلمے کا ہر کلمہ اعمال نامے میں تلنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا ہر زمانے میں علماء امت، محدثین، فقہا اور صوفیاء نے اہتمام کیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھا جائے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ترمذی شریف میں مذکور ہے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھے، پھر کلمات تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر حسب دستور اعوذ باللہ و بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھیں، پھر قیام میں ہی یعنی سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی کلمات تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ اور دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسہ میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ
اور صورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی میں 10 مرتبہ اور رکوع و قوما اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہت ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی منقول بھی ہے۔ تسبیح کے کلمات بھول کر کسی جگہ 10 سے کم پڑھے جائیں یا بالکل نہ پڑھے جائیں تو ان کو دوسری جگہ یعنی تسبیح پڑھنے کے آگے والے موقع میں پڑھ لیں تاکہ تعداد پوری ہو جائے، لیکن رکوع میں بھولے ہوئے کلمات تسبیح قوما میں نہ پڑھیں بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھیں، کیونکہ قوما اور جلسہ کا رکوع و سجدے سے طویل کرنا مکروہ ہے۔ کلمات تسبیح کو انگلیوں پر شمار نہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر دل کے ساتھ شمار کر سکتا ہو، اس طرح کی نماز کی حضوری میں فرق نہ آئے تو یہی بہتر ہے، ورنہ انگلیاں دبا کر شمار کرے۔ صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کو ہاتھوں سے شمار کرنا درست نہیں، اور اگر یاد نہ رہتا ہو تو انگلیوں کو حرکت دیے بغیر محض دبا کر یاد رکھا جا سکتا ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔